إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مجلس حسین چلے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کی خدمت میں توسل کرتے ہیں جو اپنی جس حاجت کے ساتھ آیا ہے جب تک مجلس حسین ہوتی رہے وہ مقام فإنہا قبۃ الحسین وہ حسین کے حرم کا درجہ رکھتا ہے وہ مقام ایک آیت اللہ سے منقول جملہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب مجلس حسین میں جاؤں اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں بلکہ کہو کہ روضہ امام حسین میں جا رہا ہوں اللہ اکبر چلیں آقا عبداللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا صبرك يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند اللہ. اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد. ایک اور مل کے صلوات بھی دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاة فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نعرہ الصلوات. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آپ کثیر تعداد میں مومنین کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. بات آج ہے بانی مجلس کی جانب سے مجھے حکم ہے کہ حسین کے نانا اور وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ ان کی شان رسالت پہ بات کی جائے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. دیکھو مصطفیٰ علی کے امام ہے. اگر مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو یہ اللہ کے قرآن سے سمجھو یا حیدر کے فرمان سے سمجھو. بڑی سادہ سی بات ہے. جب کسی کے بارے میں کوئی بہت عظیم شخصیت ہو نا اس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے تو یا اس کے استاد سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے شاگرد تھے یا اس کے شاگردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسے استاد تھے. اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا اور مصطفیٰ کا ایک ہی لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ. یہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پوری کام یہاں سے وہاں تک مل کر مصطفی حیدری صلوات دیتے محمد وآل محمد پر. اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا اور ایک ہی لائق شاگرد ہے. شاگرد تو بہت سے گزرے ہیں. دیکھو ہر ایک کا احترام ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ حضور کے ساتھ شانے سے شانہ ملانے والے کندھے سے کندھا ملانے والے حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے حضور کی محفل میں آ کر درس لینے والے. لیکن دیکھو شانے سے شانہ ملانے والا اور ہے اور شان رسالت پر بلند ہو جانے والا اور ہے. ملک یہ بات میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جاؤں اس کو اپنے انداز میں کہہ دوں کہ دیکھو نعرہ حیدری اور یا علی کہنے کا بھی ایک ادب ہے. یا علی کہو تو ثواب تو ملتا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر کہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. تو اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد جس کا نام ہے خدا اور وہ لائق ترین شاگرد جو مصطفیٰ کے ہیں اس کا نام ہے مرتضیٰ. تو اگر مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. مصطفیٰ کے استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن, شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. ہائے 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 ہائے, یہ کہہ دیا میں نے جملہ, یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. مصطفیٰ کے استاد کا نام ہے خدا, استاد کی کتاب ہے قرآن,
شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ، شاگرد کی کتاب ہے نہج البلاغہ۔ تو مصطفیٰ کو اگر سمجھنا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے سمجھو یا حیدر کی نہج البلاغہ سے سمجھو۔ بھائی نہج البلاغہ وہ کتاب ہے، یہ خالی شیعوں کی میراث نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دیکھو نہج البلاغہ کی جو سب سے مشہور شرح ہے نا، وہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی، وہ سنی نے لکھی۔ میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں اس بات کو۔ ابن ابی الحدید معتزلی، یہ سنی علماء میں بہت بڑا نام ہے، اس نے اپنی نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے اس کی تمہید میں لکھا ہے، اور پڑھ کے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی خدمت میں۔ اس نے تمہید میں لکھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں علی کی نہج البلاغہ کی شرح لکھوں، تو میں نے منت مانی تھی کہ جب تک شرح مکمل نہیں ہو جائے گی میں لائبریری سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو اس نے اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر دیا، سوائے ضروری حوائج کے وہ لائبریری سے باہر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے لکھا کہ جیسے علی کی ظاہری خلافت 4 سال اور چند ماہ رہی، تو مجھے بھی یہ توفیق عطا ہوئی کہ میں نے علی کی نہج البلاغہ کی شرح 4 سال اور چند ماہ میں مکمل کی۔ اور کہتا ہے میں جتنا علی کی نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے، تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ بھائی علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں۔ یو علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 مصرے اور کہوں، میرے ساتھ چلو گے؟ بڑی باریک لطافت ہے یہاں پر۔ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، ہے تو علی مخلوق نا، اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں۔ جی ایک صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر، آپ مل کے صلوات دیجئے گا یہاں پر۔ تو اللہ کے قرآن سے سناؤ مصطفیٰ کیا ہے۔ دیکھو میٹھے میٹھے مدینے کی تعریف کر دینا اور میٹھے مدینے کی میٹھی گلیوں کی تعریف کر دینا، یہ بھی شان رسالت کا بیان ہے، لیکن حقیقی شان رسالت کچھ اور ہے۔ وہ سنو اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کیا؟ جب اپنے حبیب کو بچپن میں دیکھا تو فرمایا الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے رسول آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا۔ پالا ابو طالب نے تھا۔ جی شان رسالت آئے اور ابو طالب کا ذکر نہ ہو تو پوری نہیں ہوتی شان رسالت۔ بھئی پالا ابو طالب نے، اللہ کہتا ہے میں نے پالا۔ مجھے پورے قرآن میں بتاؤ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو؟ ہائے 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 ہائے، یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ بھئی ایمان ابو طالب پہ بات نہ کرو، ابو طالب کی ولایت پہ بات کرو۔ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ ہاں پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے۔ میں ایک جگہ ٹیکسلا میں کہہ رہا تھا کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں، میں اسے ایک جملہ مستعار لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھو پوری کربلا دیکھ لو، حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے۔ یہ سلسلہ سب کا وہیں سے جا کے ملتا ہے۔ بھئی حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، بہت توجہ، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ہائے ہائے، میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ اگر علی کے باپ کے ایمان پر بات ہو، ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر آ جائیے، تو پھر راستہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ جب علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی۔ میرے مولا سے کسی نے
ہائے ہائے میرے کی دھوپ کی موج میں خورشید کو خون ملتا ہے، پرچم غم کے سائے تلے نگو ملتا ہے۔ آہا آہا محمد ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے تلے شریعت کو سکون ملتا ہے۔ پانچا نارا سوا لاکھ نارا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ دیکھو کسی مومن کا باپ ہونا اور ہے اور کل ایمان کا باپ ہونا اور ہے۔ جی دو ہی تو ہیں محسنان اسلام، ایک علی کا باپ ہے، ایک فاطمہ کی ماں ہے۔ یہی حقیقت ہے یا نہیں میرے بھائی؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دو نے احسان کیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، شان رسالت بیان ہو رہی ہے نا میرے بھائی، تو ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا ہے حضور کا اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، اور کبھی موقع ہوا تو پورا خطبہ نکاح سناؤں گا بھی، جس میں ابو طالب علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا بھائی، یہ اس کا باپ ہے کہ جس نے آغوش رسالت میں قرآن پڑھ لیا تھا۔ ہاں، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا مال کی لالچ میں شادی کر رہا ہے تو یاد رکھو فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ، یہ ابو طالب کے خطبہ نکاح کے جملے کہ مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، میرے بھتیجے کے پاس مستقبل میں نبوت کی خبر ہے، وہ نبی ہے مستقبل کا۔ یا اللہ، جو اعلان نبوت سے پہلے ہی نبوت کے بارے میں بیان کر دے۔ ہائے 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 ہائے، جی میرا بیٹا مستقبل میں نبوت کا اعلان، فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ۔ تو پروردگار، اچھا حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا، مرنا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے والے رشتہ بھجواتے ہیں، لڑکی والے قبول کرتے ہیں، صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن حضرت خدیجہ نے خود رشتہ بھجوایا، کہا نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہ آنے پائے کہ وہ شادی کر رہے ہیں، نہیں میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو خود رشتہ بھجوایا۔ تو پروردگار یہ دو وہ ہیں ہستیاں جنہوں نے شان رسالت کا دفاع کیا، ایک خدیجہ ایک ابو طالب۔ تو پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو ان کا احسان ہے، تو پروردگار اس احسان کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ گھبراؤ نہیں، احسان کا صلہ ایسے عطا کروں گا کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا۔ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے بھائی؟ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر صلوات تو کسی بھی طرح سے بھیجے ثواب ہے، لیکن جب بلند آواز سے بھیجتے ہو تو حدیث میں کہ اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ مجھے آخر تک مومنین نظر آ رہے ہیں، تو جتنی تعداد ہے مومنین کی درود اور بھی بہتر ہونی چاہیے تھی، تو ایک اور مل کر حسینی صلوات بھیجو ذرا محمد والے محمد پر۔ ہائے 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 ہائے، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا۔ دیکھو تمام ازواج رسول امہات المومنین ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، لیکن میں اتنا جملہ ضرور کہوں گا سب کے احترام کے ساتھ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تمام ازواج رسول وہ مومنین کی مائیں تو ہیں، لیکن فاطمہ کی ماں خدیجہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جی عمران بھائی ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کو، جی تو فاطمہ کی ماں سلام اللہ علیہا، وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو شان رسالت سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ جی حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا لم یجد کا یتیمن فآویٰ، حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے میں نے آپ کو غنی بنایا۔ غنی ہوئے تھے خدیجہ کے مال سے، صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے، دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے اور تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا۔
اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھی جی۔ حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا یہ سن لینا، یہ آیات کے یہ ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت ہے، لگا اس طرح سے بھی سن لینا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ 10 آیت ہے جی۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ نہ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے۔ قرآن سپوزیشنز پہ بات نہیں کرتا، کہا ہوگا نا کسی نے، الزام لگایا ہوگا کسی نے، تو ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ نہ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے۔ وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہ وحی آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ وَهُوَ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے، یہ معراج کی بات ہو رہی ہے۔ ثُمَّ دَنَا، اس کے بعد آپ قریب ہوئے، فَتَدَلَّىٰ، اور جھکے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، پس جو بھی وحی کی۔ ترجمہ تو یہی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی۔ تو پروردگار یہ اتنی لمبی تو نے تفصیل بتائی ہے، تو اس کے بعد وحی تو ذرا ڈسکلوز کر دے کہ وحی کون سی ہے، وحی کون سی ہے یہ۔ مثال دیتا ہوں ایک، میں یہاں آپ کی خدمت میں پہنچ رہا تھا، تو مجھ سے میرے محترم بھائی نے یہاں نظر آ رہے تھے مجھے پہلے، تو انہوں نے مجھ سے ایک فرمائش کی، کوئی مجھ سے کان میں کچھ کہا، بہت غور کرنا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مولانا کیا کہہ رہے تھے، یہ میں نے کہا بس جو بھی کہہ رہے تھے۔ ابھی بیان کرنا، اس کو ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں تھا نا۔ پھر میں ممبر پر آیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا وہ آپ پہنچا دیجئے جو آپ کو پہلے کہا گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ کا، کیا کہنے آپ کا جو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں انجام دیا۔ آئے ہائے ہائے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں میں بلند کیا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جو آگے چلے گئے تو انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ علی مرکز وحدت ہے، آگے چلے گئے ہو غالی بن گئے ہو پیچھے آ جاؤ، مقصر ہو گئے ہو آگے آ جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہا؟ علی رب کہہ رہے ہو آگے نہ بڑھو پیچھے آ جاؤ، دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو آگے آ جاؤ۔ پھر اعلان ہوا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا۔ ارے ہر ایک کو زحمت ہی نہیں دی کہ علی کو مولا مانے، کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور کی زبان کو دیکھا تو فرمایا ارے کیا کہوں میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں۔ بھائی مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں۔ مجھ سے نہ پوچھنا تفصیل، اب یہ اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ جی آگے سناؤں کچھ اور؟ مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ ہائے ہائے، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا رہنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اب جو کہہ رہا ہوں، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، وہ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر۔
ایک منزل اور چلیں گے میرے ساتھ؟ مجھے لگ رہا ہے بڑے اچھی اردو سمجھنے والے موجود ہیں یہاں پر، تو ایک لطافت ہے یہاں پر، ذرا ساتھ چلنا میرے۔ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، وہ سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، وہ سناؤں گا کبھی اور۔ سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، اللہ اکبر، حربت ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں۔ یہ بڑے اشعار ہیں اس میں۔ رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، حربت ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ مل کے بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا۔ حاصل کلام دو مصرے میرا ساتھ دینا۔ اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ کہے نہ کوئی نعرہ حیدری کہنا چاہیے آپ کو یہاں پر، کوئی کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرے دوست جانتے ہیں، میں نے کچھ مقامات پر یہ جملہ کہا ہے کہ ایک اہل سنت عالم سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 100%۔ کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ سنی ہے 100%، پھر بھی علی علی کرتے ہیں 100%۔ کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ یہ مصطفیٰ کی شان سمجھ میں آ رہی ہے؟ مصطفیٰ وہ ہے کہ جو علی جیسے کا بھی امام ہے، ہاں علی جیسے کا بھی جو امام ہے، جی علی سے اس کائنات میں 2 بڑے ہیں، علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگا میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے، لیکن لطف کی بات ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے میرے بھائی جی۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سے 2 بڑے ہیں کائنات میں، ایک خدا بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑا ہے، لیکن دونوں نے یہ کہا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہے۔ جنت میں جب انشاءاللہ پہنچو گے نا تو اس جملے کو یاد کرنا کہ جنتی جنت کے دروازے پہ جب پہنچے گا نا تو جنت کا جو دروازہ ہے وہ کوئی لکڑی کا یا کوئی سیمنٹ کا نہیں ہے۔ جنت کا ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے جنت کے، اللہ صفا ہے ذہب، اس پہ سونے کا کام ہوا ہے، اس پر ایک کنڈی لگی ہے، دروازہ بند ہوگا، جنتی سے کہا جائے گا دروازے پہ مارو، فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ، جب وہ کنڈی دروازے پہ مارے گا تنت، اس پہ شور ہوگا، وَقَالَتْ يَا عَلِي، اس پہ یا علی کی جی تو جب جنتی پہنچے گا نا جنت کے دروازے پر تو وہ جنت کا دروازہ جب اس پر کنڈی مارے گا وہ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ، وہ کنڈی لگے گی دروازے پر تنت، اس پہ شور ہوگا، وقالت یا علی،
اس سے یا علی کی آواز آئے گی. جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ سادہ سے مثال دے دوں، آپ گاؤں کے رہنے والے یا شہر کے رہنے والے، لیکن جو ایک ماشاءاللہ قربت کا ماحول ہے، آپ جائیں گے یہاں پر کسی کے گھر پہ، گھر کے باہر کھڑے ہوں گے، اس گھر کے مالک کا نام لگیں گے، جعفر صاحب ہیں؟ بھائی جو جس مقام کا مالک ہو اس کے باہر کھڑے ہو کر اس کا نام لیتے ہیں نا. جنت کے مالک کا نام علی ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا جب وہاں یا علی کی آواز آئے گی، مجھے ایک بات بتانا، آپ جسے نعرہ حیدری اور یا علی سے تکلیف ہے، وہ یا علی کی آواز سن کے کہاں جائے گا؟ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ اب کیا کیا جائے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے. لیکن مجھ سے کسی نے بات پہلے فرمائش بھی کی تھی، لہٰذا میں کہہ دوں کہ جنت میں تو یا علی کی آواز ہے. جسے یا علی سے تکلیف ہے اس کے لیے ایک ہی جگہ بچتی ہے. ہاں ایک ہی جگہ بچتی ہے جہاں علی نہیں ہے. جسے جانا ہے وہاں چلا جائے. بھائی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ بھی علی. بھئی ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جی کیا کہنے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں آہستہ آہستہ. تو حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا لم یجد کا یتیما فآویٰ. حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ. حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاہا. حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا. حضور نے چادر اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المزمل. حضور نے قبا اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المدثر. حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. حضور کے دست مبارک کو دیکھا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. حضور کے مقام کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول. حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم. حضور کی رفتار حسنہ کو دیکھا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور کی رحمت کو دیکھا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور کی رفتار حسنہ کو دیکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور کے سینے مطہر کو دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک. حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک. سبحان اللہ. ہے میرے ساتھ آپ؟ حضور کے بیت کو دیکھا، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بالکل آخری منزل پر آگے میرے ساتھ چلنا. اب کیا کہنا، آپ کی سماعتوں کا کیا کہنا. تو اب وہ منزل ہے کہ جہاں قاب قوسین و ادنیٰ ہے. یہ شان رسالت، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ ہے. یہ جانتے ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کیا کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ تو کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے. تو یہ کس سے 2 کمان کا فاصلہ کم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہے نہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تمام مظاہر قدرت و جلالیہ و جمالیہ ہے نا، اس کے عالی ترین واجب الوجود کے مقام پر حضور بڑھ رہے تھے. فقط 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اللہ تعالیٰ فزیکلی موجود نہیں ہے وہاں پر. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہاں جی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. امام شافعی کا عقیدہ ہے البتہ ایک. اگر وہ کہو تو نظم سنا دوں امام شافعی کی. امام شافعی کہتے ہیں قیل علی قل علی مدحا. اب امام شافعی اردو میں تو کہنے سے رہے، عربی میں کہا ہے انہوں نے، تو مجھے عربی میں سنانے تو پھر ترجمہ پڑھتا ہوں. قیل علی قل علی مدحا مدحہ یخمد نارا مؤصدا. امام شافعی کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی کے فضائل پڑھوں، اور علی کے فضائل پڑھنا مدحہ یخمد نارا مؤصدا، وہ جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں پوری نظم سنانے کا وقت نہیں، پہلا شعر سنا ہے، آخری سناؤں گا. پھر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جب گئے نا معراج پر تو وہ ایک مقام پر پہنچے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں ہیبت تھی، تو آواز آ رہی تھی ادنو منی قریب آؤ، ادنو منی قریب آؤ.
پھر وہ کہتے ہیں امام شافعی، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایک ہاتھ نکلا اور وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تھا. ہم اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تھا، اور اللہ نے ہاتھ وہ شانے پہ رکھا حضور کے. بھائی مجھ سے شان رسالت کا کہا گیا ہے تو شان رسالت اس طرح سے بھی سن لینا. اللہ کا ہاتھ حضور کے شانے پر آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کا آنا تھا کہ میرے دل میں ایسی خنکی آئی اور اس کی لذت میں اب تک محسوس کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں، مصرع نہ ضائع کرنا، کہتے ہیں وَعَلِيٌّ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فِي مَحَلٍ وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ. علی کی اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ معراج پر جہاں اللہ نے اپنے ہاتھ رکھے تھے، بتوں کو توڑتے ہوئے علی نے اس مقام پر پیروں کو رکھا تھا. ہوئے 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 ہوئے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا، یہ امام شافعی نے کہا کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اور جہاں علی واضع اقدامہ، علی نے رکھے وہاں قدم، فی محل، اس محل پر، وضع اللہ یدا، جہاں اللہ نے اپنے ہاتھ رکھے. عجب ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو گئی بات؟ ہاں، وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. ہاں، اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، بھئی دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، بہت غور کرنا، مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا. پوری بات شاید نہیں پہنچی، ایک منزل اور چلو گے. مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. ہر واقعہ تو میں ایسے دہرا نہیں سکتا. بھئی قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا، ہاں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، ہاں، مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. ہائے ہائے ہائے، وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. بھئی سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. ہائے ہائے، کہنا تھا جو کہہ دیا بس میں نے. جی، تو یہ سمجھ میں آ گیا مقام. سونے والی نہیں سمجھ میں آئی بات، خود جسے نہیں سمجھ میں آئی وہ بوجھ لے جسے سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں، مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. بھئی تعجب ہے جنہیں غار کا سانپ نظر آ جاتا ہے، غدیر کا ہاتھ نظر نہیں آتا. سمجھ میں آ گئی اب؟ ملک سانپ ایک چھپ کر کہیں بیٹھا ہوا تھا غار میں، محو دیدار تھا رسول اکرم کے دیدار میں. انگشت بیجا دیکھ کر وہ آ گیا تھا غار میں، دست لیا پھر عرض کی یوں خدمت سرکار میں، معاف کیجیے گا یا رسول اللہ میری گستاخی نہیں، بے وفا یاری کہیں بھی قابل معافی. میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں. جی، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں جو یہاں سے کہہ رہا ہوں. تو توصیف محمد کی وہ تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک. نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، محمد کی نہیں، نعلین محمد کی. جی، سید الملائکہ جہاں نہ جا سکے نا وہ محمد کی نعلین جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ لو دنت انمولتن لاحترقت، اگر ایک انگشت بور کے برابر آگے بڑھوں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو توصیف محمد کی وہ تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک. نعلین محمد کی
رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. مجھے نہیں معلوم اس سے آگے کیا آیا جی. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. جی مولا علی کا ایک نجف رسا نعرہ لگائیں. میں آہستہ آہستہ اب اختتام پہ جا رہا ہوں. جی بات سمجھ میں آ گئی. ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں جس کے لمحے بے لمحہ اللہ نے ضمانت لی ہے. جس کی یہ جو ہم درود بھیجتے ہو نا، آئے درود جانتے ہو کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ یصلون کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا ڈیسائسو ہے. یصلون یعنی اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ہمیشہ بھیجتے رہیں گے. فعل مضارع ہے یصلون. یہ یصلون کے لفظ میں ایک ایک حضور کی زندگی کے لمحے کی ضمانت لی اللہ نے. ہر لمحے پر درود و سلام ہے. سبحان اللہ. حضور معراج پر گئے تو دیکھا کہ ابھی بات ہو رہی ہے نا معراج. دیکھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فرشتہ ایک نماز 20,000 سال کی پڑھتا ہے. 20,000 سال میں 5,000 سال کا قیام کرتا ہے. 5,000 سال تک رکوع میں رہتا ہے. 5,000 سال کے سجدے کرتا ہے. 5,000 سال کا تشہد پڑھتا ہے. اور یہ ثواب ہدیہ کرتا ہے آپ کی امت کو. آپ کو جی حضور نے کہا کہ میری امت اس کی 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے کیا؟ ہائے 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 کیا شان بے نیازی ہے. کہا یا رسول اللہ اتنا عظیم الشان ثواب آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہے یہ. کہا دیکھو جب میری امت کے کچھ چاہنے والے جمع ہوتے ہیں نا مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اللہ اس کی 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب ان درود بھیجنے والوں کو عطا کر دیتا ہے. ملک صلی اللہ. یہ ہے شان رسالت. جب ہم درود بھیجتے ہیں صحیح ہے. جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارتا لذنوبنا. زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت جب ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ نے اس درود کے ذریعے سے ہماری خلقت کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے. طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا اس سے ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے. وتزکیۃ لنا ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. وکفارۃ لذنوبنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. یہ ہے درود. یہ ہے شان رسالت. کیا کہنے. اچھا اب ذرا غور کرنا کہ اللہ درود بھی بھیجتا ہے، اللہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. اسی کی اگلی آیت ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے اور 57 سن لو. میں جا رہا ہوں مصائب پر. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں نا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا اور آخرت میں پر لعنت بھی کرتا ہے. یہ دین پورا یہ ہے. صلوات ہے تولا، لعنت ہے تبرہ. اللہ بھی کر رہا ہے. اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، اللہ لعنت بھی بھیج رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کن پر لعنت بھیج رہا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو کس نے اذیت پہنچائی ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا فقط آذانی. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سیدہ کو اذیت پہنچانے والا رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. بی بی محدثہ ہیں. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. انی اجد فی بدنی ضعفا. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے. اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. ہائے ہائے بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. دیکھو فضائل کے جملہ کہہ رہا ہوں آخری، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی دعا دے دو کہ مولا کائنات امیر المومنین راضی و خوش ہو جائیں. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے. اور بن جاتا ہے عباس بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. یہ دین ہے ہمارا. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ.
बात समझ में आ गई? हुजूर एहतराम में खड़े होते हैं सैयदा के लिए। हाय 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 हाय। जब हुजूर का वक्त आखिर था, मुझसे मेरे मोहतरम भाई ने कहा था शान रिसाल पर बात कीजिएगा और मसाइब बीबी फातिमा तो ज़हरा सैयदा कौनैन पढ़ लीजिएगा। और मैं इस पर अपने आप पर फ़र्ज समझते हुए इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखो, उलमा की ताबीर है क़ुतिल अल हुसैन बिल मदीना, हुसैन का असल कत्ल तो मदीना में हो चुका था। क्यों? इसलिए कि अगर मदीना में फातिमा का दरवाज़ा ना जलाया जाता तो किसी शकी की जुर्रत ना होती कि करबला में हुसैन के खेमे जलाता। सलाम उन बुज़ुर्गों पर, उन जवानों पर कि जो इस रब्त को, गहराई को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जुमला और कहूँ, अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी ना बांधी जाती तो किसी शकी की जुर्रत ना होती कि करबला में सज्जाद के गले में तौक बांधता, हाथों में हथकड़ियाँ पहनाता। एक जुमला और कहूँ, अगर मदीना में फातिमा का मोहसिन ना मारा जाता तो करबला में किसी की जुर्रत ना होती कि हुसैन के अली असगर को शहीद करता। हाय 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 हाय। ये फ़कत एक लाशा था हुसैन का, हुसैन ने अली असगर का जो दफनाया है ना, एक लाशा। जानते हो क्यों दफनाया? अब असल मसला तो हुसैन जानते हैं। दो इसकी वजूहात लिखी उलमा ने। एक वजह यह है कि हुसैन जानते थे शाम गरीबा लाशें पामाल होंगे, मेरा असगर कहीं घोड़ों की टापों तले पामाल ना हो जाए। अरे असगर का लाशा बाकी नहीं बचेगा। दूसरी वजह जानते हो क्या? ये तो बड़ी पढ़ी जाती है जो अभी मैंने पढ़ी। एक वजह और बता रहा हूँ, वो ये कि हुसैन जानते थे शाम गरीबा मख्तल में मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा आएंगी, और जब मेरी माँ अली असगर के लाशे को देखेंगी तो उन्हें अपना मोहसिन याद आएगा। अजब शबाहत है मोहसिन में और अली असगर में। एक 6 माह का था, शिकम मादर में मारा गया। हुसैन का अली असगर 6 माह का दुनिया में आया था, मारा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह का जब वक्त आखिर था ना, बीबी सैयदा की आगोश में सर था उनका, दक्कुल बाब हुआ। बीबी ने कहा मेरे बाबा अभी सोए हैं तो थोड़ी देर बाद आ जाना। फिर कुछ देर बाद दक्कुल बाब हुआ, कि मेरे बाबा अभी इत्मीनान से कुछ सोए हैं तो थोड़ी देर बाद आ जाना। जब दोबारा दक्कुल बाब हुआ तो बीबी की आंखों से आंसू बहे, चेहरे रिसालत पर गिरे। रसूलुल्लाह ने कहा कि सैयदा, आपका गिरिया मैं देख नहीं सकता। ऐ बीबी, आपके गिरिए का सबब क्या है? कि बाबा, एक शख्स बार बार आपसे मिलने आ जाता है, मैं उससे कहती हूँ बाद में आ जा, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद आ जाता है। हुजूर ने कहा बेटी, ये तेरे दर का एहतराम है। ये वो मलिकुल मौत है कि जो न किसी नबी से इजाज़त लेता है न किसी वली से इजाज़त लेता है, लेकिन ये तेरे दर का एहतराम है। कि बगैर इजाज़त ये तेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। जिस घर में मलिकुल मौत ना दाखिल हो सके वहाँ लईन लकड़ियाँ लेकर आ गए फातिमा का दर जलाने के लिए। देखो, रिवायत मुझे बिहार और अलवार से याद है, अगर मैं पढ़ूँ, जितना मुझ में यहाँ हिम्मत है मैं पढ़ पाऊँगा और जितनी गुंजाइश है मैं पढ़ पाऊँगा। बाकी बुज़ुर्गों पर ज़रूरी है कि बच्चों को बताएं कि क्या हुआ था। वाख़ज़त नार फ़ी ख़शबिल बाब, सैयदा के दरवाज़े पर लकड़ियाँ जमा होना शुरू हुई। वह इदख़ाल कुल्फ़ुज़ यदहु, एक लईन कुल्फ़ुज़ जिसने अंदर हाथ आगे बढ़ाया। यरूम फ़तहल बाब, उसने दरवाज़े को धक्का दिया। फातिमा दरो दीवार के दरमियान, हाय हाय हाय, दरवाजे में एक मीख थी जो सैयदा में पैवस्त हो गई। एक लईन ये कहता है कि मुझे ये हालत देखकर रसूल ज़ादी पर थोड़ी देर के लिए रहम आया। मैं पलटना चाहता था, लेकिन अली ने जो मेरे आबा व अजदाद को कत्ल किया था ना, वो बुग़्ज़ मुझ पर गालिब आ गया। मैं आगे बढ़ा और मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा। मैं पैर रखते हुए गुजर गया। फातिमा की आवाज़ आई, फ़ख़ुज़ीनी फ़िज़ा, ऐ फ़िज़ा मुझे संभाल ले, मेरा मोहसिन मार दिया गया। देखो, 2 जुमले मुझे कहना है। ये सादात की सबसे बड़ी कुर्बानी है, ये पहली कुर्बानी है। माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा दरो दीवार के दरमियान पसलियाँ टूट गई थी। देखो, अगर किसी के, देखो, अगर किसी के जिस्म की कोई और हड्डी टूट जाए ना, वो प्लास्टर से जुड़ जाती है, लेकिन किसी की पसलियाँ टूट जाए ना तो हर सांस लेते हुए तकलीफ है। हाय हाय हाय।
ایک مرتبہ دق الباب ہوا دروازے پر، تو بی بی جو ہے نا وہ بی بی فضہ جاتی تھی دروازہ کھولنے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا خود آگے بڑھیں، دروازہ کھولا، علی ابن ابی طالب تھے، تو بی بی نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ نے خود زحمت فرمائی، آج زخمی ہے، پہلو شکستہ ہے، کہا یا ابو الحسن میں خود اس لیے آئی ہوں دروازہ کھولنے کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، لہٰذا رسول کی بیٹی خود آپ کو سلام کرے گی۔ علی نے کہا سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اب اگر علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ غربت علی ہے، یہ علی بن ابی طالب کی غربت ہے۔ اچھا بی بی جاتی تھی، علی کے پاس لوگ آتے تھے، آ کر کہتے تھے علی اپنی زوجہ سے کہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے، اللہ اکبر۔ بی بی کہتی تھی کہ میرا گریہ انی اب کی لیلاً و نہاراً، میں رات میں بھی روں گی دن میں بھی روں گی، لیکن مدینہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو میں مدینہ سے باہر چلی جاؤں گی، مدینہ سے باہر جا کے گریہ کروں گی۔ ذرا سن لینا، مدینہ سے باہر جا کے گریہ کروں گی۔ صبح کے وقت عجیب کاروان نکلتا تھا مدینہ سے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، درمیان میں ماں فاطمہ الزہرا ہے، جاتی تھی جنت البقیع میں، بیٹھ کر ماتم کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم فاطمہ بیٹھ کر کیا گریہ کرتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں آ گیا، بی بی پڑھتی تھی بابا صبت علیہ مصائب، جو رو سکتے وہ روئے میرے ساتھ، بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، روزے روشن پر آتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے ہیں۔ ایک دن جب بی بی تشریف لائی نا تو دیکھا مولا علی نے کہ چہرے پر تمازت کے آثار ہیں، بہت زیادہ تمازت کے، دھوپ کے آثار ہیں۔ کہا ہے بی بی آج آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا ہے علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج سارا دن فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کیا۔ دیکھو یہاں گرمی میں بیٹھے ہو نا، گریہ کر رہے ہو، یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ اپنے بابا پر دھوپ میں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی۔ عزیزوں بس زیادہ تابع بیان نہیں ہے۔ بی بی تشریف لائیں، ایک دن حالت ایسی تھی کہ بس ایسا لگتا تھا کہ اب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ بی بی ام سلمہ سے ایک روایت ہے، بی بی اسماء بنت امیس سے یہ کہا کہ دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ حسن اور حسین آئے تو بی بی اسماء نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ کہا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اللہ اکبر۔ حسن جب اندر گئے نا اور ماں کو بیدار کیا تو کوئی آواز نہیں آئی پھر۔ اب آیت اللہ وحید خراسانی ایک مصائب میں جملہ کہتے ہیں حسن حسین دونوں دوڑے مسجد کی طرف، علی ابن ابی طالب وہاں تھے۔ کہا بابا لقد ماتت امنا، ہماری ماں مر گئی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں۔ علی جیسا شجاع انسان اٹھا، چلا اور پھر گرا۔ علی کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے۔ مجھے جملہ کہنے دو، علی فاطمہ کے لاشے پر ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ یا فاطمہ الزہرا، کون ہے بی بی کے نام پر گریہ کرنے والے؟ خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ دیکھو محرم الحرام میں حسین پر روتے ہو، فاطمہ پرسہ لینے آتی ہیں۔ آج فاطمہ پر رو رہے ہو، حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے ہیں، حسین کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں۔ کون کون میری ماں فاطمہ الزہرا کے نام پر؟ سیدہ کی وصیت کیا تھی کہ یا علی کفنی ودفنی وحنتنی باللیل، مجھے رات میں غسل کفن دیجئے گا، رات میں جنازہ اٹھائیے گا، ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجئے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے۔ جب علی غسل میت دے رہے تھے نا، اسماء بنت امیس پانی دیتی تھی، علی غسل میت دیتے تھے، تو بی بی زینب کا بیان ہے کہ ایک چیخ ماری میرے مولا نے اور علی فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ کہا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے، علی سے یہ نشان زہرا نے چھپایا۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،
کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے۔ علی کے بچے روتے تھے، علی کہتے تھے آہستہ رو، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ سیدہ کا جنازہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، علی نے بچوں سے کہا آخری وداع کر لو۔ حسن آگے بڑھے، زینب اور ام کلثوم بڑھی، حسین نہیں بڑھتے تھے، کہتے تھے بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ کچھ دیر گزری، جب فاطمہ کی آواز نہ آئی نا تو حسین آگے بڑھے۔ دیکھو یہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے لکھا ہے کہ حسین نے ماں کے چہرے کو گود میں لیا اور فرمایا واہ غربتا، اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے اور تو جواب نہ دے، بس بندے کفن ٹوٹے۔ فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، کہا اے میرے لال، میرے سامنے تو غربت کا ذکر نہ کر، تیری ماں غربت کا ذکر تجھ سے سن نہیں سکتی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا بی بی، آج تو علی موجود ہے، حسن موجود ہے، آپ سے غربت کا ذکر نہ سنا گیا۔ کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، کہتے جاتے تھے واہ غربتا، واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ اب حسین جب فاطمہ سے لپٹے ہوئے تھے، علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، کہا اے علی اپنے حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑھے، حسین کو جدا کیا، لیکن بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں۔ حسین ماں سے لپٹے تھے، علی نے جدا کیا، سکینہ باپ سے لپٹی تھی، شمر نے جدا کیا، اتنے تماچے مارے بچی کے رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، ماں فاطمہ الزہرا کا نام ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا۔ حدیث میں ہے کہ جب پانچویں امام مریض ہوتے تھے تو حجرے میں جاتے تھے، دروازہ بند کرتے تھے اور لوگ باہر سے یا زہرا کی آوازوں کو بی بی فاطمہ الزہرا کا وسیلہ آئمہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، چلیں میمی کی خدمت میں۔ دیکھو آج تو یہاں روشنی میں بیٹھے ہو نا، فاطمہ کی قبر پہ کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی وہاں گنبد نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے فاطمہ الزہرا۔ مجھے نہیں معلوم ہے امام زمانہ کہاں پر ہے، فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی لحد پر ہے یا کربلا میں اپنے جد حسین کے حرم میں۔ اے مولا کچھ دیر کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ میں آپ کی دادی فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پڑھ رہا ہوں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام فاطمہ پر یوم جیت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے، یا وجیہت
عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ